तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुकम्मल मुतालिया पेश कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हम नहमिया की किताब के 10वें, 11वें, 12वें और फिर 13वें बाब का मुतालिया करेंगे। और आज की किस्त में हम नहमिया की किताब का मुतालिया मुकम्मल करेंगे, जो अहद कदीम की तारीखी कुतब में से एक है। मेरी दुआ है कि जो कुछ हमने इस किताब से सीखा वो आप सबों की ज़िंदगी पर भरपूर असरअंदाज हो और आप सबकी ज़िंदगी में बहाली लाए और खुदावंद आपकी अमली ज़िंदगी से खुश और मुतमईन हो और आप सबों को बरकत दे। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई नहमिया खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक नहमिया की किताब के 10वें बाब में उनका जिक्र है जिन्होंने अहद बांधा, लेकिन जहां तक हम जानते हैं ये अहद बाद में टूट गया। लिहाजा आप हमें एक और अहद के बारे में बताइए जो ना कभी टूटा और ना ही टूटेगा। भाई याद हमने पिछली किस्त में कहा कि हर वो अहद जिसमें इंसान शामिल था वो अहद नाकाम हुआ, क्योंकि इंसान नाकाम हुआ है। मूसा के दिनों में हुरब के पहाड़ पर हुए अहद से लेकर हिजकिय्याह और आसा और यहाँ तक कि नहमिया और अज़रा के आयाम में होने वाले अहद भी टूट गए और नए अहदनामा में होने वाला अहद नहीं टूटा। उससे बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। इस अहद में मसीह शामिल है, उसने हमें इससे बरी किया। ये अहद मसीह और खुदा के बीच है। ये अहद मसीह ने खुद बांधा और उस बुनियाद पर सलीब पर किए काम पर मसीह का खून अब्दी अहद है। ये उस अहद की मोहर है जो मसीह के कामिल काम में मेरे ईमान के जरिया बांधा गया। मैं इस अहद में फरीक के तौर पर नहीं हूँ, पर मैं इस अहद की बरकत पाता हूँ क्योंकि मेरा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है जिसने उसकी ज़मानत दी। मुझे वो अजीम बरकत मिली जो पुराने अहद में नहीं मिली, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। ये बेहतर अहद है जो बेहतर इंसान यानी मसीह के ज़रिए कायम हुआ और उसकी बुनियाद बेहतर अहद का खून है। उसकी सब चीज़ें बेहतर हैं। जब मैं ईमान से उसकी बरकत पाता हूँ तो रूहुल कुद्स की मोहर आती है और इस अहद पर भी मोहर है। और देखें, उसकी बुनियाद बेहतर अहद का खून है। तो जब मैं ईमान से उसकी बरकत को पा लेता हूँ तो रूहुल कुद्स की मोहर आती है। लिहाजा इस अहद पर भी मोहर है। जी, लेकिन 10वें बाब में जो अहद है उस पर मोहर 22 काहिनों ने और 17 लावियों और 40 से ज़्यादा उम्रा ने लगाई, पर खुदा का पाक रूह एक इलाही शख्सियत है। कलाम मुकद्दस में इफ्सियों के खत में लिखा है, उस पर ईमान लाए एक मौजूदा रूह की मोहर लगी तो पाक रूह की एक मोहर है। पाक रूह की मोहर अज़रा और नहमिया ने अहद पर मोहर लगाई। शायद ये अहद जारी रहता या फिर टूट जाता। वक्त ने साबित किया कि इंसान का क्या हुआ, काम नाकाम रहा, पर जब खुदा मोहर लगाए तो उसका क्या मतलब है। रूहुल कुद्स की मोहर के क्या मायने हैं? कम से कम ये 4 चीज़ें। पहली चीज़ कि ये अहद एक कामिल अहद है और इसमें कोई कमी नहीं। किसी हुकूमती दस्तावेज पर सारे दस्तखत होने के बाद ही मोहर लगाई जाती है। और देखें, मोहर का मतलब है कि अब मजीद दस्तखत की ज़रूरत नहीं है। रूहुल कुद्स की मोहर का मतलब है हमें आसमान पर जाने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि खुदावंद हमें कबूल करे। ये मामला तयशुदा है। मसीह पर ईमान लाकर हम उस अहद में शामिल हो चुके हैं। तो पहली चीज़ कामलियत है, दूसरी चीज़ है ज़मानत। रूहुल कुद्स हमारे लिए ज़मानत है। किस बात की? इस बात की कि हम आसमान पर मसीह की बदन की सूरत लेंगे और हम इखलाकी तौर पर मसीह की मानिंद होंगे। जी बिल्कुल, हम इखलाकी तौर पर मसीह की मानिंद होंगे और हम खुदा के घर में होंगे और हमेशा खुदावंद यीशु के सामने रहेंगे। और हमारी ज़मानत रूहुल कुद्स है। मुस्तकबिल के लिए है। जी, मुस्तकबिल के लिए। इस ज़मानत में तीसरी चीज़ भी शामिल है क्योंकि रूहुल कुद्स ने उस पर मोहर की। और इस मोहर को कौन तोड़ सकता है? इसके लिए कुदरत चाहिए।
जब मसीह को दफन किया तो रोमियों ने पत्थर पर रोमी सल्तनत की मोहर की और उसको तोड़ने के लिए कुदरत चाहिए थी। जी बिल्कुल, उसको तोड़ने के लिए कुदरत चाहिए थी। जी। उन्होंने दावा किया कि उस वक्त जमीन पर रोमी सल्तनत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था, और ये सच था। पर आसमान के इख्तियार ने उस मोहर को तोड़ डाला और पत्थर हट गया। और देखा जाए, मसीह को पत्थर के हटाए जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो उससे पहले ही जी उठा था। और चौथी चीज है मलकियत। रूहुल कुद्स ने मुझ पर मोहर की। मैं अपने छुड़ाने वाले का हूँ जिसने मुझे गुलामी की जमीन की बदी से छुड़ाया। मैं उसका हूँ जिसने मुझ पर मोहर की। और यकीन जानें, ये सबसे बुनियादी हक है, क्योंकि वो मेरा खालिक है। उसने मेरा कफारा देकर मुझे छुड़ाया है, और उस अहद की बरकतों को पाना मेरी भाई, खुशनसीबी मैंने है। आपकी बातों से सीखा कि नए अहद नामे या नए अहद पर पाक रूह की मोहर है। मुझे इसकी बरकतें हासिल हैं, मतलब के काम की जमानत और कामलियत और उसकी मलकियत। जिसने मुझ पर मोहर की, मैं अपने छुड़ाने वाले का हूँ। क्या यह दुरुस्त है? भाई नहमीया 11वें बाब में यरूशलेम में रहने वालों की फहरिस्त है। मैं जानना चाहूंगा कि वो किस असूल की बुनियाद पर यरूशलेम में बसे। ये फहरिस्त उनकी है जो यरूशलेम में बसे, और इस फहरिस्त में खुदावंद ने उनका नाम लिखा जो जिम्मेदारी से यरूशलेम में बसने के लिए आए, और लोगों के सरदार यरूशलेम में रहते थे। लोगों के उम्रा अपनी मर्जी से यरूशलेम रहने आए, और बाकी लोगों ने कुर्रे डाले के हर 10 शख्सों में से एक को शहर मुकद्दस यरूशलेम में बसने के लिए लाएं और 9 बाकी शहरों में रहें। आखिर क्यों? क्या यरूशलेम में रहना एजाज या फिर जिम्मेदारी की बात थी? जिम्मेदारी थी। एजाज भी, क्योंकि वो खुदा के घर के करीब थे, और मैं कहूंगा कि वो उसकी खिदमत कर रहे थे। पर बहाली के लेकिन वक्त यहाँ रहना एक जिम्मेदारी थी। जी बिल्कुल सही। और यरूशलेम का शहर बहुत पुरजोश था, और उसमें खतरा था कि कहीं दुश्मन उस पर हमला ना कर दें। तो यरूशलेम के लोग हमेशा दिफा के लिए तैयार थे, और ये एक तजारती शहर बिल्कुल नहीं था, और इसमें रहने वालों का रुझान कारोबार की तरफ नहीं था। पर मैं कहूँगा वो खुदा के हुक्म से राजी थे, और वो उस शहर में रहे जहां उसका नाम पुकारा जाता था। अगर मैं जल्दी से मुआजना करूं तो ज़मीनी यरूशलेम में रहने वाले उस शहर में ज़्यादा देर नहीं रहे और 17वीं सदी ईस्वी में असीर बन गए। सही। पर वो जो आसमानी यरूशलेम में रहेंगे, क्या वो असीर बनाए जाएंगे? मैं बताना चाहूंगा कि आसमानी यरूशलेम क्या है। ये खुदा और उसके लोगों का मस्कन है, और वो उनके साथ सकूनत करेगा। और बाइबल इसके बारे में कहती है कि कलीसिया खुदा का घर है, और अब खुदा का रूह कलीसिया में बसता है। और कलीसिया में शामिल होने के लिए किस काबिलियत का होना बहुत ही जरूरी है। और इमाल के 2 बाब में लिखा है, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। और जैसे ही कोई शख्स मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करे, पाक रूह उस पर मोहर करता है, और खुदा का रूह उसमें बसता है, और वो खुदा के घर यानी कि कलीसिया में शामिल होता है। ये अब्दी शमूलियत है। खुदा ने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमी रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। और यूहन्ना 27:10 में ईमानदारों के लिए इनफरादी तौर पर वाजे लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। और मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। वो हमेशा वहां रहती हैं। जी सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मेरा सवाल 9वें बाब की 2 आयत से है, और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया। क्या कोई किसी और के गुनाहों का इकरार कर सकता है? और क्या खुदा हमारे बाप दादा के गुनाहों की सज़ा हमें देता है? भाई इसहाक, सवाल बहुत अहम है।
بھائی حیات، سادہ سی بات ہے، لوگوں کا اسیری سے واپس آنا ایک قومی اور سیاسی معاملہ تھا۔ یہ روحانی واپسی بھی تھی۔ روحانی واپسی پر کسی کے دل کی حالت سے جڑی تھی، اس لیے انہوں نے خداوند کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ پر کچھ لوگوں کے لیے تاریخی طور پر یہ ایک قومی معاملہ تھا۔ یہ تاریخ ابراہیم سے شروع ہوئی اور انہوں نے 9ویں باب میں خدا کے کاموں کا ذکر کیا جو اس نے ابراہیم کے چنے جانے کے دن سے آج تک کی تاریخ میں کیے تھے۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا اور انہوں نے گناہ کیا، پر خدا اپنے سب کاموں میں راست ٹھہرا، اس لیے انہوں نے اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقرار کیا اور جس سے آج وہ اس حال میں پیچھے ہیں۔ ان کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے گناہوں کی جی سزا بالکل، اپنے ملی۔ باپ دادا کے گناہوں کی وجہ سے، پر کیونکہ یہ ایک قومی معاملہ تھا تو انہوں نے تاریخ کے سب گناہوں کا اقرار کیا۔ یہ انفرادی طور پر اقرار کرنے سے مختلف ہے۔ میں اپنے باپ دادا یا ان کے گناہوں کا اقرار نہیں کر سکتا، نہیں، خدا کے ساتھ انفرادی رشتہ میں ہر ایک اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ صحیح۔ سوال کا دوسرا حصہ ہے، کیا خدا تیسری چوتھی پشت تک باپ دادا کے گناہوں کا بدلہ دیتا ہے؟ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جب تیسری اور چوتھی نسل بھی وہی بدی کرے تو خداوند بدلہ دیتا ہے۔ جب نسلیں بھی اپنے باپ دادا کے گناہ دہرائیں تو ان کی الہی سزا ملے گی۔ یہ ان کے اور ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بھائی حیات، ایک ثبوت کورہ کی مثال ہے۔ وہ بغاوت سے ہلاک ہوا پر اس کے چھوٹے بچے زندہ رہے۔ بعد میں کورہ کے بیٹے نے حمد و ثنا بھی کی۔ ان کے نام سے 11 زبور ہیں۔ وہ ہیکل میں عبادت کرتے تھے۔ تو خدا بے انصاف نہیں ہے کہ باپ کے گناہوں کا بدلہ بیٹے کو دے۔ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، دیکھیں، میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی اولاد خدا سے بغاوت رکھتی تھی اور ان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ وضاحت کے لیے شکریہ۔ بھائی، نہمیہ 12ویں باب میں ناموں کی فہرست ہے اور جو واپس آئے ان کے لیے اعزاز کی بات تھی۔ 12ویں باب کی 27ویں آیت ہمیں یروشلم کی شہر پناہ کی تقدیس کا بتاتی ہے۔ انہوں نے کئی اقدامات اٹھائے اور گانے والوں کو لائے۔ ہمیں اس واقعے کے بارے میں بتائیے۔ بھائی ایاد، یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ یہاں ایک مختلف تصویر پیش کرتا ہے، کیونکہ کتاب کے شروع میں وہ روتے اور پکارتے ہیں، روزہ رکھ دعا کرتے اور اقرار کرتے ہیں۔ وہ مشکل میں تھے۔ یہاں پر شہر پناہ کی تقدیس کرتے ہوئے وہ خدا کے کام سے خوش ہیں۔ 27ویں آیت میں شہر پناہ کی تقدیس کرتے ہوئے ان کی خوشی اور خداوند کی حمد اور شکر گزاری کرنا واضح ہے۔ لکھا ہے، اور یروشلم کی شہر پناہ کی تصدیق کرتے وقت انہوں نے لاویوں کو ان کی سب جگہوں سے ڈھونڈ نکالا کہ ان کو یروشلم میں لائیں، تاکہ وہ خوشی خوشی جھانج اور ستار اور بربت کے ساتھ شکر گزاری کر کے اور گا کر تقدیس کریں۔ سو گانے والوں کی نسل کے لوگ یروشلم کے گرد و نواح کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور پھر انہوں نے 2 بڑے غول مقرر کیے، اور وہاں گانے والوں کے 2 بڑے غول تھے اور بڑی خوشی تھی۔ اور پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور شکر گزاری کرنے والوں کے 2 غول اور میں اور میرے 7 آدھے حاکم خدا کے گھر میں اکٹھے ہو گئے، اور اس دن انہوں نے بہت سی قربانیاں چڑھائیں اور خوشی کی۔ یہاں پر پھر لکھا ہے کہ اس دن انہوں نے بہت سی قربانیاں چڑھائیں اور خوشی کی۔ خفیہ خوشی کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ خدا نے ایسی خوشی ان کو بخشی کہ وہ نہایت شادمان ہوئے، اور عورتوں اور بچوں نے بھی خوشی منائی۔ سو یروشلم کی خوشی کی آواز دور تک سنائی دی، اور میں کہوں گا کہ شہر پناہ کی تقدیس کے وقت بڑی خوشی اور شکر گزاری اور عبادت کا سما تھا۔ سو ان کی بدی اور شرمندگی بڑی خوشی میں تبدیل ہو گئی۔ جی بھائی اسحاق، اب ہم 13ویں باب کی طرف بڑھیں گے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نہمیہ نے آخری اصلاحات کیں۔ میں آپ سے ان اصلاحات کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ موسیٰ کی کتاب کے مطابق کوئی بھی عمومی یا موابی خدا کی جماعت میں نہیں آ سکتا تھا۔ انہوں نے خود کو غیر اقوام سے الگ کیا، پر الیاسف سردار کاہن نے بہت بڑی غلطی کی۔ جب نہمیہ ارتختشتہ کے سوسن میں تھا، وہ اجازت لے کر یروشلم واپس آیا اس کی غیر موجودگی میں، اور یہ اس کی غیر موجودگی میں ہوا، اس کی غیر موجودگی میں، اور یہ غلطی الیاسف سردار کاہن سے سرزد ہوئی۔ کچھ غلط ہوا۔ اور یہ غلطی الیاسف کاہن سے سرزد ہوئی۔ اس کی غلطی بڑی تھی۔ الیاسف کاہن نے، جو ہمارے خدا کے گھر کی کوٹریوں کا مختار تھا،
توبیہ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس نے اس بدکار شخص کے لیے ایک بڑی کوٹری بنائی. کہاں پر؟ خداوند کے گھر کے صندوق میں. 7ویں آیت میں یہ امونی توبیہ ہے. خدا کے گھر کے صندوق میں اس کی ایک بڑی یہ کوٹری امونی تھی. توبیہ ہے. گھر کے صحنوں میں اس کی ایک بڑی کوٹری ہے. وہ امونی نہیں بلکہ نایاب بدکار امونی تھا، اور یہ بعد میں بھی دہرایا گیا. آج مکاشفہ کے 2 باب میں گمن کی کلیسیا کی تاریخ دیکھ کر حیران نہ ہوں. میں تو یہ جانتا ہوں کہ تو دشمن کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کلیسیا میں شیطان کا تخت ہو؟ جیسے ہم پر گرجا گھر جائیں شیطان دروازہ کے باہر ہوتا ہے. نہیں، شیطان چلاک ہے. وہ اپنے لیے ایمانداروں میں سے ہی ایک ایسے ڈھونڈ لیتا ہے جو خدا کے لوگ نہیں، یعنی جھوٹے استاد، جھوٹے رسول اور جھوٹے خادمین. شیطان اپنے آپ کو روشنی کا فرشتہ ظاہر کرتا ہے اور اس کے خادم راست بازی کے خادم ظاہر ہوتے ہیں. بہرحال نہمیہ نے واپس آ کر اس غلطی کو درست کیا اور اس نے بہت سی اصلاح کی، اور اس میں وہ نہایت رنجیدہ ہوا. اس لیے میں نے توبیہ کے خانگی سامان کو آ کر ٹوکری سے باہر پھینکا. پھر میں نے حکم دیا اور انہوں نے اس ٹوکریوں کو صاف کیا، اور میں خدا کے گھر کے برتنوں اور نظر کی قربانیاں اور لبان کو پھر واپس لے آیا. اس کو معلوم ہوا کہ لاویوں کو ان کا حصہ نہیں ملا. اس نے اس معاملہ کو حل کیا اور ان کو کوٹریوں پر مقرر کیا. جب اسے پتہ چلا کہ کچھ لوگ سبت کے دن حوضوں میں انگور کچلتے ہیں تو ان کو بتایا یہ غلط ہے. اس نے بہت سی اصلاح کی جن کا ذکر 13ویں باب میں ہے. 1 تا 22 آیت تک ان اصلاحات کا ذکر ہے. مثلاً اور وہاں سور کے لوگ بھی رہتے تھے جو مچھلی اور ہر طرح کا سامان لا کر سبت کے دن یروشلم میں یہودا کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے. تب میں نے یہودا کے عمرا سے جھگڑ کے کہا، یہ کیا برا کام ہے جو تم کرتے اور سبت کے دن کی بے حرمتی کرتے ہو؟ پھر اس نے یہ کیا. سو جب سبت سے پہلے یروشلم کے پھاٹکوں کے پاس اندھیرا ہونے لگا تو اس نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں، اور حکم دے دیا کہ جب تک سبت گزر نہ جائے وہ پھاٹک کو نہ کھولیں. اس نے خدا کے گھر کی چیزوں کو درست کیا، توبیہ کو باہر پھینکا اور خدا کے گھر کے برتن واپس لایا. جب لاویوں کو اپنا حصہ نہ ملا جو وہ خدمت سے کماتے تھے تو اس نے ان کا یہ معاملہ بھی حل کیا، سبت کی بے حرمتی کو ختم کیا. اور جب بھی وہ غیر موجود ہوں، جیسے نہمیہ جب وہ کام سے گیا تو آ کر دیکھا کیا چیزیں بگڑ گئی ہیں. یہ مسئلہ ہے، ہماری آنکھیں رہنماؤں کی بجائے خداوند پر ہونی چاہیے. خزاعت کی کتاب میں اور یشوا اور اس کے دور کے بزرگوں کی موت کے بعد لوگ خداوند کی پیروی سے ہٹ گئے. بالکل. اگر با اثر رہنما نہ ہو تو لوگ پھر جاتے ہیں. اس کے 2 معنی ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں خدا کی بجائے ان رہنماؤں پر تھیں، اور جب تک خدا ایک عظیم رہنما نہ بھیجے ہم مشکلوں میں پڑے رہیں گے. کیوں؟ تاخیر کے بغیر وہ توبہ کرے. الیاسب نے خدا کے گھر کے صحنوں میں توبیہ کے لیے جو بھی کیا، اس کہانی سے یاد آیا کہ الیاسب سردار کاہن 3 برے حالات میں شامل تھا جب انہوں نے بھیڑ پھاٹک تعمیر کیا. یہ اچھا عمل تھا پر انہوں نے چٹکنیاں نہیں لگائیں. یہ پہلی چیز ہے. دوسرا، اس نے اپنے گھر کے سامنے والی فصیل نہیں بنائی. تیسرا، اس نے امونی توبیہ کو گھر میں جگہ دی. لہٰذا الیاسب نے 3 غلطیاں کی. لہٰذا بھائی نہمیہ ہمیں رہنماؤں کے زوال اور ان کے گناہوں کے بارے میں بتائیں. وہ خداوند کے لوگوں پر برا اثر کیسے ڈالتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ یقیناً ایک دوسرے پر مثبت یا منفی اثر ہونا ان کے مقام پر مبنی ہے. تو رہنما کی غلطی بڑی ہے جو کہ زیادہ لوگوں پر اثر کرتی ہے، اور جتنا زیادہ اثر ہو اتنی ہی غلطی ہوتی ہے. پر اس کے برعکس مثبت پہلو میں نہمیہ کی مثال ہے، کیونکہ اس نے خود کو خدا کے ہاتھ میں سونپا اور لوگوں کے لیے بابرکت ٹھہرا. اور ہم نے پچھلے باب میں شہر پناہ کی تقدیس کے وقت ان کی بہت بڑی خوشی دیکھی جو کہ بہت دور تک سنائی دی. دور تک؟ جی بالکل. اور آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ رہنما کا نہ ہونا دراصل بحالی کو مٹا دیتا ہے. جی. اور افسوس کے نہمیہ اور عزرا کے دنوں میں
ہونے والی بحالی کا انجام بھی یہی ہوا۔ پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ملاکی کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی حالت دوبارہ بدتر ہو گئی۔ تو بحالی رہنماؤں سے جڑی ہے، اگر وہ نہ ہو تو بحالی ختم ہو جائے گی۔ جی بالکل۔ پر اگر اس کا تعلق خداوند سے ہو تو یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ خداوند سے جڑے لوگ ہمیشہ روحانی جد و جہد میں جڑے رہتے ہیں، لیکن جو کسی دوسرے شخص سے جڑا ہو وہ اس کے جاتے ہی مڑ جائے گا۔ اور الیاسب کی کہانی میں یوں ہی ہے۔ دیکھیں، خادم کا کام ہے کہ وہ کوشش کرے کہ خود سے زیادہ خداوند سے جڑ کر اپنی خدمت سر انجام دے۔ صحیح۔ آئیے مہمانوں سے ایک آخری سوال لیتے ہیں۔ 13ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے خدا، اس کے لیے مجھے یاد کر اور میرے نیک کاموں کو جو میں نے اپنے خدا کے گھر اور اس کی رسوم کے لیے کیے مٹا نہ ڈال۔ میرا سوال ہے، کیا خدا برے کاموں کی بنیاد پر انسان کے اچھے کام مٹاتا ہے یا اچھے کاموں کی بنیاد پر برے کام مٹاتا ہے؟ سوال بہت اہم ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا انسان کے نیک کام یا برے کام مٹا دے؟ یہ شخص کون ہے؟ دراصل نہمیہ نے یہ کہا۔ وہ ایماندار اور خدا کا وفادار تھا، اور خدا محبت سے کیے ہوئے کام کو نہیں بھولتا۔ ایک پیالہ پانی پلانے کا اجر بھی ہرگز نہ کھوئے گا، اور مسیح کے تخت کے سامنے جس کسی نے بھی خداوند کے لیے کام کیا وہ اس کا اجر پائے گا، اور خداوند مقدسوں کی محنت کو نہیں بھولتا۔ لیکن میں پوچھنا چاہوں گا، کیا نیک کام برے کاموں کو مٹاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی مثال دیتا ہوں۔ خداوند یسوع نے اس کے لیے بہترین الفاظ تب کہے جب وہ کمزور تھا، اور جس مسیح کی وہ گواہی دیتا تھا اسے اس پر شک تھا۔ اس سے پچھاوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ اس وقت مسیح نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے لیے خوبصورت الفاظ کہے، جو عورت سے پیدا ہوتے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی بھی نہیں ہوا۔ سو خداوند محبت سے کیے ہوئے کام اور ایمانداروں کی لگن کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ دوسری طرف اگر گناہگار یہ چاہے کہ اس کے نیک کام اس کے برے کاموں کو مٹا دیں تو یہ ایک بڑا موضوع ہے، کیونکہ گناہگار مرد اور ناپاک تو نیک کام کہاں سے لائیں گے؟ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خدا دل پر نظر کرتا ہے، اور جب خداوند اس کے دل کو دیکھتا ہے کہ گناہ کی ناپاکی کے علاوہ کچھ نہیں، تو دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ایک گناہگار نیک کام کرنے کے قابل بالکل نہیں ہے، اور اگر وہ کرے بھی تو وہ اس کو کمزوری اور ناکامی سے کرے گا۔ اگر وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کا اندازہ لگائے جو اس نے لامحدود خدا کے خلاف کیے ہیں، تو میں کہوں گا کہ محدود چیزیں لامحدود کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ سچ ہے۔ نہ لامحدود محدود کو، جی یہ نہیں ہو سکتا۔ خداوند آپ دونوں کو بہت 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 برکت دے۔ عملی الفاظ کہے منطقی سوچ رکھنے والا انسان یہ سمجھ جائے گا کہ برا کام اس لیے نہیں مٹ سکتا کہ اب وہ نیک کام کرتا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ برے دل سے کچھ اچھا نہیں نکل سکتا، لہٰذا ہم سب کو اچھا سوچنا چاہیے۔ بھائی ایاد مزید لکھا ہے کہ گناہ کی اجرت کام موت نہیں ہے، اور اگر صحیح۔ میں نیک کام کروں تو مجھے مزید فائدہ نہیں تو ہوگا۔ مجھے مزید فائدہ جی نہیں بالکل۔ ہوگا۔ ناظرین، آج کی قسط اور اس کتاب کے اختتام پر ہم پہنچ چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ نہمیہ کے 12 ابواب کے مطالعے سے آپ کو عملی سبق حاصل ہوا ہوگا۔ تو مہمانوں سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیا سیکھا۔ ہم نے سیکھا کہ ہمیں اپنی آنکھیں رہنماؤں پر نہیں بلکہ صرف خداوند پر لگانی ہیں، کیونکہ رہنماؤں کا نہ ہونا نقصان دہ ہے، اور رہنما بھی انسان ہیں جو غلطی کر سکتے ہیں، اس لیے ہم اپنی آنکھیں خداوند پر رکھیں۔ مجھے اس بات نے متاثر کیا کہ ہمیں دعا گو بننا ہے، اور دوسری چیز کہ ہماری ناکامی اور خطاؤں کے بعد بھی خدا ہمیشہ وفادار خدا رہتا ہے۔ خدا ہی ہماری ساری لگن اور محبت کے لائق ہے۔ اس نے خالق ہو کر کفارہ دیا، یوں ہمیں 2 بار خرید لیا، اور وہی ہماری عقیدت کا حقدار ہے۔ صحیح، جی شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ کے ساتھ مطالعہ کر کے بہت خوشی ہوئی۔ خدا کے فضل سے نئی قسط میں نئی کتاب کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ خادمین کا بھی شکریہ، خداوند آپ جی کو بالکل برکت دے۔ عزیز ناظرین، نہمیہ کی کتاب کے آخر پر مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کتاب سے روحانی سبق ضرور حاصل کیا ہوگا۔ عزیزو، ایسا کون سا شخص ہے جو ہر دور میں ناکام رہا ہو اور اس نے
अपनी जिम्मेदारी ना पूरी की हो, खुदा उस नाकाम शख्स को अपनी कसरत के दायरे में ले आता है। और जो नाकाम इंसान खुदावन की खुशी के लिए कुछ नहीं कर पाता, तो वो उसे अब्दी जिंदगी बख्शता है। जब आप मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो आप खुदा की जिंदगी पाते हैं, और यूं आप उसके साथ राब्ता रख कर उसे समझते हैं और दुआ करके अपनी रूह से गवाही देते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह के बच्चे हैं। खुदा अपने लोगों को फजल में वापस ले आया, उनको फसील बनाने में मदद की और उनको दुनिया की बदी से दूर किया। और अजीजों, खुदावंद आपसे भी यही चाहता है कि दुनिया की बदी से किनारा करो। इस दुनिया में रहते हुए उसकी सियासत और लालच और सियासतदानों और दुनिया के निज़ाम से अजनबी बने रहें। सिर्फ खुदावंद के लिए जिएं और खुदावंद आपके लिए होगा। अगली किस्त में नई किताब के साथ हाजिर होंगे। खुदा के फजल से हम अगली किस्त में पौलुस रसूल का करंथुस के नाम दूसरा खत शुरू करेंगे। लिहाजा आप सब तैयार रहिए, तो आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।